جی ٹھیک. نیکسٹ کویشچن ہے جی، نبی علیہ السلام کی امت کو تمام امتوں پر کس لحاظ سے فضیلت حاصل ہے، جبکہ اگلی امتوں میں تو کشف، الہام، کرامات وغیرہ بھی ہوتی تھیں، جبکہ اس امت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ کشف، الہام، کرامات دلیل نہیں ہے اللہ کے نزدیک افضل ہونے کی. یہ تو طے ہے، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ یہ امت اگلی امتوں سے افضل ہے، اور قرآن پاک میں واضح طور پہ آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کو تیسرے نمبر پہ ذکر اس لیے کیا کہ اصل ایمان یہ ہے کہ بندہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے روکے. خالی نماز روزے والا مسلمان تو بڑا سوکھا مسلمان ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے یہ تو یہ اتنا بڑا ہے، یہ جہاد اکبر ہے. قرآن میں ہے نا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی علیہ السلام کافروں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے آپ نے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 52. قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرنا ہے ان کے ساتھ. یہ مکی آیت ہے، قرآن کی دعوت کو بڑا جہاد کہا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اتنا مشکل کام ہے. یہ جو منصب اس امت کو ملا ہے نا، نبیوں والا کام، اس وجہ سے یہ اگلے نبیوں کی امت سے افضل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ باقی نبی علیہ السلام کی نسبت تو ہے نا، خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہمیں نسبت حاصل ہوئی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں سارے نبیوں پہ فضیلت دی ہے، امام الانبیاء بنایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے شب معراج آپ نے امامت کی تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی. اب کوئی پوچھے کہ کیوں؟ ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی. آگے ان کی امت کو ول آف گاڈ. باقی ریزنز تو ہیں کہ ختم نبوت. پھر آپ دیکھیں اگلے نبیوں کی امتوں کا یہ حال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے 70,000 صحابہ مرتد ہو گئے پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا کے. صحابہ ہی تھے نا، کوئی بریلوی دیوبندی والے حدیث تو نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ کے صحابہ ہی تھے نا. یہاں لوگوں نے صحابہ کو معصوم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ مرتد ہو گئے، بچڑے کو خدا بنا لیا انہوں نے، صرف موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے. یہاں آپ دیکھیں ہمارے نبی کے کیس میں آج نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے 1400 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں، لیکن ماشاءاللہ دین اپنی اصلی فارم میں بلک کے اندر موجود ہے. کم از کم قرآن محفوظ ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں. باقی شرک امت میں داخل ہوا، وہ تو نبی علیہ السلام کے اپنے کئی آپ پہ ایمان لانے والے آپ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابوبکر کے خلاف جو منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. وہ حضور کی زندگی میں مسلمان ہی تھے، قانوناً تو وہ صحابی تھے، لیکن اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی دعوت کو نقصان نہیں پہنچا. اس کے بعد اللہ نے فتوحات دیں اور تینوں براعظموں تک اسلام کی دعوت پہنچی. یہ کام ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ کے ساتھی بھی آپ کے بعد مرتد ہوئے، لیکن اس کا لاس ایز سچ اس طرح نہیں آیا. یہ بڑی ڈومیننٹ امت ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جنت کا دروازہ جو ہے اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک میں نہیں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا. نبی علیہ السلام داخل ہوں گے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی امت کا حساب ہوگا. لیکن یہ ساری فضیلتیں اس وقت ہیں کہ جب آپ کام بھی وہ والے کریں، خالی نسبت لے کے نہ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے نا، اس نسبت کی لحاظ بھی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. باقی اس امت نے جو کام ڈالے ہیں وہ تو آج تک کسی نبی کی امت نے ان کی اولاد کو تو ذبح نہیں کیا نا. یہ اسی نبی کی امت ہے جس نے حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد حضرت حسین علیہ السلام سمیت ان کے پورے گھر کو ذبح کر دیا. تو یہ امت کے کھاتے میں یہ بھی ڈیبٹ ڈلے ہوئے ہیں، صرف کریڈٹ نہیں ہے، کیا تو بہت کچھ ہے انہوں نے بھی. ٹھیک ہو گیا جی.